اے محمد، آپ نے ہم پر حجت قائم کی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے پہلے ہم دونوں کو اپنی مسجد میں عبادت کرنے کی اجازت دی تھی، لیکن کچھ وقت سے آپ نے ہمیں اپنی مسجد میں عبادت کرنے سے روک دیا اور اس پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ لیکن میری عمر 70 برس ہے اور ایہم کی عمر 80 برس ہے۔ ہم دونوں اہل نجران نے جب سے اس نور کا مشاہدہ کیا تو اس وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر باقی رہیں گے۔ ہم نے آپ کی دلیل سنی ہے کہ عیسیٰ مسیح اس وجہ سے رب ہے کہ ان کا باپ نہیں تھا، تو اگر یہ کہا جائے کہ ربوبیت کے لیے معیار یہ ہو کہ جس رب کے ماں باپ دونوں ہی نہیں ہیں وہ اس عالم کی ربوبیت کا زیادہ حقدار ہے، تو اس سب کے باوجود ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر باقی ہیں، اور اے محمد ہم اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ اے محمد، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اور اہل نجران کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ ہم نے آپ کی بات غور سے سنی ہے، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اہل نجران جب اپنے طور طریقے دیکھتے ہیں تو انہیں دیکھنے کے بعد ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حق ہمارے ساتھ ہے اور تمہارے اسلام کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے۔ رک جاؤ، میں نے جو کچھ کہا ہے اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ یہ سب کلام اللہ ہے۔ تم لوگوں نے میری دلیل سنی اور اس کا جواب نہ دے سکے، اور تمہارے اس تمام اصرار کے باوجود تمہارا معاملہ اپنے مقام پر باقی ہے، اور اللہ کی طرف سے تم پر ایک اور حجت قائم کرنے کے لیے تمہیں مباہلہ کی دعوت دیتا ہوں۔ مباہلہ؟ ہم دونوں ایک دوسرے پر اللہ کی طرف سے بلائیں نازل ہونے اور اللہ کی لعنت کی بد دعا کریں گے۔ اے محمد، یہ بات صحیح ہے، پر ہمیں یقین ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ اور اس مباہلہ میں یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ ہم متفق ہیں۔ ہمیں کہاں آنا ہے؟ چونکہ تم نے مباہلہ کی تجویز مان لی ہے تو کل صبح ہم لوگ شہر سے باہر جمع ہوں گے۔ ہم اپنے تینوں خداؤں کو پکاریں گے۔ ہم اپنے تینوں خداؤں کو پکاریں گے۔ ہمارے خدا تم پر مصیبتیں نازل کریں گے اور تمہاری اولادوں کو جلا دیں گے اور تمہاری نسل ختم کر دیں گے، اور تمہارے پیروکاروں کے دلوں کو ہمارے دین کے شوق اور محبت سے بھر دیں گے۔ اگر تم محمد سے محبت کرتے ہو تو اسے بچانے کی ابھی کوشش کرو، کیونکہ کل کا سورج ڈوبتے ہوئے کوئی نہیں دیکھے گا۔ میری عمر 80 برس ہے اور میں نے اس میں 70 سال کا طویل عرصہ صرف اور صرف دعا اور عبادت میں گزارا ہے، اور کل 70 سال عبادت کی طاقت میرے ساتھ ہوگی، اور پھر میں تمہارے مرشد کے حق میں مصیبت اور ہلاکت کی بد دعا کروں گا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے یہ کیوں کہا؟ اس نے یہ بات کیسے کی؟ اس نے یہ کیسے کہا؟ رک جاؤ۔ اس نے یہ بات کیسے کی؟ ان دونوں کے نزدیک کوئی نہ جائے۔ رک جاؤ، میں نے ان کو امان دی ہے تاکہ یہ لوگ اپنی بات یکسوئی اور اطمینان کے ساتھ کر سکیں۔ بیٹھ جاؤ۔
मैं तुम लोगों को नसीहत करता हूं कि अगर हमने मोहम्मद पर मुसीबत नाजिल की तो तुम हमें कसूरवार नहीं ठहराओगे, क्योंकि मोहम्मद ने खुद इसकी ख्वाहिश की है। ए खूबरू शख्स, तुम्हारा नाम क्या है? अबू राफिया। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का आज़ाद करदा गुलाम हूँ। अगर तुमसे एक सवाल पूछूं तो जवाब दोगे? हाँ, जवाब दूंगा। पूछो नजरानी। अच्छा ये बताओ, अगर मोहम्मद यहाँ आए तो किस रास्ते से आएंगे? जिस रास्ते से हम लोग यहाँ आए हैं, जिस रास्ते से सब लोग आते हैं, सब लोग उस खजूर के दरख्त के सामने से आते हैं। अबू राफे, ये बताओ कि मुसीबत का शिकार होने मोहम्मद के साथ कौन लोग आ रहे हैं? वो जो दाएं तरफ नजर आ रहे हैं, वो अली इब्ने अबी तालिब, उनके दामाद और उनके वसी हैं। अली? वही अली जिसने खंदक में उम्र इब्ने अब्दवद आमरी को कत्ल किया था। हारिस और मरहब को खैबर में। वो औरत कौन है? वो रसूलुल्लाह की दुख्तर है। और वो ज़ौजा है अली की। सही कहा, ये फातिमा तो ज़हरा हैं, जो दोनों जहानों की औरतों की सरदार हैं। जनाबे हम, हमारे अंदाजे बिल्कुल गलत साबित हुए। मोहम्मद लश्कर लेकर नहीं आए। देखो कितने सुकून और इत्मीनान से आ रहे हैं। अहम, देखो मोहम्मद अपने खानदान वालों और अजीजों को मुसीबत में मुब्तला होने के लिए ला रहे हैं। अगर मोहम्मद अपनी दावत में सच्चे ना होते तो अपने खानदान वालों और अजीजों को यहाँ से दूर किसी मकाम पर छोड़ आते। ये हाथ जो मैं देख रहा हूँ अहम, अगर दुआ के लिए उठ गए तो याद रखना कि पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ देंगे। इन बद्दुआओं का नजरान और अहले नजरान पर कोई असर ना हो। जल्दी ए अज़ाब करने वाले खुदा, जल्दी कर, हम पर लानत करने वालों को न छोड़ना। और इनसे कहो हम पर लानत न करें। इनसे कहो हम पर लानत न करें। मोहम्मद ठहरो, रुक जाओ, हम पर लानत ना करना।